اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھنا ہے جناب آج 14واں رکوع سورہ النساء کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. بڑی سخت آیت ہے قرآن شریف کی، بڑی سخت. بے شک وہ لوگ جن کی روحوں کو قبض کیا روحوں فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ ظلم توڑتے ہیں اپنی ہی جانوں پر. فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم کس شغل میں پھنسے رہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بے بس تھے زمین میں. فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے یہاں سے. یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بری پلٹ کر آنے کی جگہ ہے. یعنی جن علاقوں میں، جس سرزمین پر اللہ کا حکم نہ قائم رہے، دشمن ظالم شیطانی املاک افواج شیطان کا راج ہو جائے اور آپ ان سے جنگ بھی نہ کر سکتے ہو، تو پھر ہجرت ہے. اور اگر آدمی ہجرت نہ کرے تو پھر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی کتنی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم دیکھے بات ہے اصول کی، کبھی بھی اصول نہیں بدل سکتے. آفاقی اصول جو ہے نا وہ ایک نمبر رہتے ہیں. طہارت ہوگی، پرہیزگاری ہوگی، دوسروں کا حق نہیں مارا جا سکتا، ظلم و ستم نہیں کیا جا سکتا، عدل و انصاف ہوگا، ایک بڑی باکردار زندگی ہوگی انسان کی. باکردار، بہت بلند بالا، بہت اعلیٰ عرفہ، بڑے اعلیٰ اقدار ہوں گے اس کے. نہ اس کے اندر شراب نوشی کی جائے گی، نہ کسی نشے کی علت ہوگی، نہ ہی اس کے اندر سود کھایا جائے گا. یہ پیٹ کلیے ہیں، اس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اسلامک سوسائٹی ایسی ہوگی، بلکہ انسانی سوسائٹی ایسی ہوگی. کیونکہ باہر کے ملک میں کئی ویڈیوز، ایون جیوز کی، ایون کرسچنز کی اور ہندوؤں کی تو بہت بڑی تعداد میں یہ اپنے کانوں سے ویڈیوز تو دیکھ چکا ہوں، سن چکا ہوں. آنکھوں سے دیکھی ہوگی ظاہر ہے، کانوں سے تو صرف سنی ہوگی، کہ وہ بھی اس بات پہ بالکل غیر مشروط طور پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جی یہ جو پاکیزگی کی باتیں ہیں، شراب بالکل ام الخبائث سے برباد کر دیتی انسان کو. بدکاری یعنی جسمانی جنسی اختلاط بیماری ہے، تباہی ہے، ذہنی خرافات ہے. دوسروں کا حق کھانا، خاص طور پہ سود، انٹرسٹ، یہ اتنا خوفناک ایک معاشی مسئلہ ہے کہ جب تک اس سے نکل نہیں جائیں گے سختی کے ساتھ، ڈنڈے کے زور پر، جیسے قرآن شریف میں لکھ دیا گیا ہے، سخت ڈنڈے کے زور پر کہ ہٹ جاؤ اس سے، ورنہ کھلی جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی دوسری معاشرت قائم نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ امن قائم نہیں ہو سکتا، چانس نہیں، امکان نہیں. جب ایسا نہ ہو رہا ہو اور ظالم جابر حکمران مسلط ہو جائے آپ پر، اور اتنی بڑی تعداد میں ہو جائے کہ یہ آپ اس کے خلاف لڑ بھی نہیں سکتے، تو ہجرت لازمی ہو جاتی ہے انسان پہ کہ وہ وہاں سے کنارہ کر جائے. کیونکہ اس معاشرے میں اگر آپ رہتے ہیں، ہجرت نہیں کرتے، تو آپ کو اس رنگ میں رنگنا پڑے گا، آپ کو اسے فالو کرنا پڑے گا. حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی، ظلم زیادتی بڑھ جائے گی، چھوٹے موٹے گناہ تو گناہ ہی نہیں سمجھ جائیں گے، برائی تو برائی سمجھی ہی نہیں جائے گی. جیسے اس وقت ہم فی زمانہ پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اب خیر اور شر اتنا گڈمڈ ہو گیا ہے، مکس ہو گیا ہے اتنے زور شور کے ساتھ کہ اب آپ اس کو الگ کر نہیں سکتے. ایک کام ایک معاشرے میں یا پاکستان میں ہمارے یہاں اس وقت غلط ہو رہا ہوگا بڑی شد و مت کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ، اور اگر آپ اس کو کھڑے ہو کر برا کہیں تو دوسرا گروہ، مذہبی گروہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دے گا کہ یہ فعل برا تھا ہی نہیں. آپ گٹ مٹ ہو جائیں گے کہ یار اصل بات کیا ہے. یعنی فتوے تو تیار پڑے ہیں نا، فتوے تو تیار پڑے ہیں. جہاد کے خلاف فتوے تیار پڑے ہیں کہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں. سود کھایا جا سکتا ہے، سود نہیں ہوتا. مطلب ایک بڑی طویل اس پہ بحث موجود ہے انٹرنیٹ پہ، اور علماء کے پاس فتوے موجود ہیں کہ سود کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے ہی نہیں، ہم جو کھا رہے ہیں وہ سود نہیں ہے، یہ تو
منفیت ہے، یہ تو مداربہ ہے، مشارکہ ہے، یہ بہت سارے نام نئے نئے دے دیے، نہ مداربے کا ذکر نہ مشارکے کا ذکر، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ وہ چیز ہی نہیں ہے، کاروبار ہے جی، ایک نئے قسم کا کاروبار ہے، اس میں کچھ شرائط طے ہو سکتی ہیں، اور قرآن شریف میں لکھا ہے شرائط طے کی جا سکتی ہے، یعنی آپ کو وہ ٹھپا دیں گے، عرف عام میں قومی زبان میں آ گئے تو آپ کو ٹھپا دیا جائے گا کہ جی ہاں ان کی بات ہی ٹھیک تھی، کنونس ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہجرت نہیں کرتے کہ خیر اور شر. اب جیسے ہماری جنریشن ہے، ہم اب 50 کے نزدیک پہنچ رہے ہیں اور ہمارے بچے اب صحت مند اور بالغ ہو رہے ہیں اور معاشرے میں نکلنا شروع ہو گیا، کام کاروبار شروع ہو رہا ہے ان کے تو فطرت سے ہی ختم ہو جائے گا نا. جب باپ دادا کے دور سے حرام اور حلال کے تمیز ختم ہو جائے تو آگے آنے والے پوترے دوترے تو ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے یہی ہوتی سوسائٹی، ہوتا ہی ایسے. یہ ایک دور پہلے آیا ہے ہندوستان پر، لوگ نماز بھول گئے تھے. یہ انگریزوں کا جب زور پڑا ہے نا، بڑا زبردست زور پڑا ہے، یہ ہسٹری ہے، بہت کچلا گیا مسلمانوں کو، اور ہندو ان کے ساتھ مل گئے انگریزوں کو، کیونکہ ہندو بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے جی ہمیں مار پڑی ہے. یہ 1000 سال مسلمانوں نے ہمیں پھینٹیاں لگائی آ کر، اوپر سے آ جاتے تھے اور مارتے تھے. تو جب انگریز آیا تو انگریز اور ہندو مل گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف خوب پوری اپنی کسر پوری کی تسلی سے. انہوں نے کہا جی ہم تو ہیں ہی ذلیل، تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ جیسے کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ جناب علی وہ نوجوان بچوں کو نا کوئی پولیس والے روک لیتے ہیں، ٹریفک والے، لائسنس نکالو، کہتے جی عمر ہی نہیں ہے، شناختی کارڈ نہیں بنا. کہتے اچھا چلان تو ہوگا، کہتے سر میں ایک فون کر لوں، کہتے جسے مرضی فون کر لو چلان ہوگا. ٹھیک ہے، فون کرتا ہے اپنے یار آ جائے ادھر مسئلہ ہو گیا ذرا پہنچ. ایک اور بچہ آ جاتا ہے موٹر سائیکل لے کے، کہتا ہے اس کا بھی چلان کریں، یہ بھی کم عمر ہے اور یہ بھی موٹر سائیکل چلاتا ہے، میرا اور اس کا دونوں کا چلان کریں. یعنی پھر یہ ہوا کہ جی ہم تو ڈوبے ہیں صرف، تم کو بھی لے ڈوبے گے. مسلمانوں سے مسجد کا نظام، انصرام، علماء دین کو سڑکوں پہ قتل کر دیا گیا، رات کے اندھیروں میں قتل کر دیا گیا، کتابیں جلا دی گئی، دین سے دور کیا گیا. اور مشکل سے پھر کیمپین شروع ہوئی، وہ حاجی شریعت اللہ اور یہ وہ بعد میں کچھ 3-4 نام آ گئے وہ، تو یہ انہوں نے دوبارہ ریوائیو کیا. ایون لوگوں کو نماز سکھانی پڑی، اذانیں دوبارہ مسجدوں میں شروع کرائی گئیں، جس میں لاؤڈ اسپیکر تو کا چانس نہیں تھا. اذانیں دوبارہ شروع کرائی گئیں، لوگوں کو کلمہ سکھایا گیا. یہ قوم کلمہ بھول گئی تھی، مسلمان کلمہ بھول چکے تھے. یہ وقت مسلمانوں پہ ابھی 1 صدی پہلے آیا ہے، بہت دور کی بات نہیں ہے. یعنی ہمارے دادا پردادا تک اگر آپ لے لیں تو یہ آپ کو مل جائے گا کہ یہ اس زمانے کی بات کرو کہ کلمے پر، درود پر، نماز پر، روزے پر، حج پہ، زکوٰۃ پہ، عید ہے، سخت پابندی. کہ کئی تو جنریشنز، کئی تو قومیں، کئی تو علاقے بالکل ان سے لابلد ہو گئے تھے لوگ کہ جی یہ بھی کوئی چیز ہوتی. اور یہی حال ہندوؤں کے ساتھ بھی ہوا، بالکل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ پھر تحریکیں چلی اور انہوں نے دوبارہ ریوائیو کروایا مذہب کو. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر جیسے اس وقت دور چل رہا ہے، اب میں بڑی تیزی سے چینج دیکھ رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کئی بار اس کو دہرایا کہ ہم جب ینگ تھے اور نوجوانی میں اسکول گوئنگ تھے تو ٹی وی ایک لمٹ میں ٹی وی دیکھا جاتا تھا، 5-7-10 منٹ کے کارٹون دیکھے، اور فلمیں تو چانس ہی نہیں نا، فلمیں تو چانس ہی نہیں. ایون اگر کبھی کوئی وی سی آر وغیرہ لگا ہوا اور مغل اعظم اس میں لگا دی گئی ہے تو ہم وہ پیار کیا تو ڈرنا کیا اگر چل رہا ہے نا گانا، تو اس میں بھی بچے ہٹا دیے جاتے تھے کہ جی اس میں ایک عورت ناچ رہی ہے. وہ بھی ایک معیوب بات تھی، حالانکہ وہ تو اتنا اب تو کوئی مانے گا ہی نہیں کہ جی یہ کچھ ولگر ہو رہا ہے. یعنی یہ ویلیوز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ جی کان سرخ ہو جانے کہ جناب علی اگر وہ لڑکی لڑکے کا گانا آ رہا ہے، ندیم اور زیبا کا اور شبنم کا، وہ ٹی وی پر گانا اگر چل رہا ہے تو وہ کان سرخ ہوتے جا رہے ہیں شرمندگی سے. اگر وہ گھر کے بڑے بیٹھے ہیں تو چھوٹے سائڈ پر ہوئے کہ جی یہ تو گانا آ رہا ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ویلیوز تھی. اور اب آپ دیکھ لیں بالکل ہی نہ ہونے برابر، اگر کپڑے پہنے ہوئے تو کوئی حرج نہیں، باپ بیٹا، بیٹی بہن بھائی سب، ماں بہن سب بیٹھ کے پوری فیملی دیکھ لے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کامیڈی چل رہی ہے. یہ اتنی کتنے دنوں میں ہوا یہ کام؟ 15 سے 20 سال میں، 30 سال میں، میکسیمم 30 سال میں ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. ہم لبرل ہیں. ہمارے کچھ کرسچن دوست تھے جو ان سے میں نے
ڈش ٹینا ہمارے پاس تو نہیں تھا، اور ہم وہ جنگل میں رہتے تھے، ہم کو پتا وہاں دوسرا گھر کوئی نہیں، میلوں کوئی دور نہیں گھر نہیں، تو ہم لڑکے تھے گھر میں، عورت تو تھی کوئی، تو ہم نے اس سے پہلے کرسچن دوست سے پوچھا کہ یار یہ جو ڈش ٹینا ہے یہ لگا لیا جائے تو یہ کیسا ہے، وہ ان کے گھر میں تھا، وہ تو کرسچن تھے اور ذرا بہت ہی اوپن ہوتے ہیں کرسچنس، پڑھے لکھے کرسچن، یہ والے نہیں تھے وہ جو آپ دیکھتے ہیں، اور کہا کہ جی اگر تو تم براڈ مائنڈیڈ ہو تو پھر تو لگا لو، تو پھر ہم نے سمجھ لیا کہ ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں، پھر ہم نے لگا لی، تو اس میں انڈین گانے وانے اور وہ سونی کا وہ ایک سیٹنگ وہ ہم نے دیکھنا شروع کر دیا، وہ کوئی ہمیں پھر وہ ہم تھوڑی دیر میں اس میں امیون ہو گئے. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پیارے، اور میں بیت ہوا داخلے سلسلہ ہوا جب، تو ڈش لگی ہوئی تھی گھر میں، اور حضور بابا جی سے جب ملاقات ہوئی اور وہ بیٹھک شروع ہوئی، تو کوئی سال 6 مہینے بعد ہمارے ایک دوست نے انہیں بتایا کہ جی نوید کے گھر میں ڈش لگی ہوئی ہے. تو حضرت صاحب نے پوچھا حضرت جی، وہ جب بلا کے نا کہ حضرت جی آپ کے گھر میں ڈش لگی ہوئی، میں کہا جی حضور لگی ہوئی ہے ڈش. کہا یار یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، آپ نے ڈش لگائی ہوئی گھر میں، یہ تو بڑی مایوب بات. پھر ہم نے وہ توڑ تاڑ دی، اتار دی، ختم کر دی. لیکن مقصد یعنی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دور دیکھا. ابھی تو ڈش کیا، کیبل کیا، اور کیا نیٹ، اب تو اس سے اس کا ابا آ گیا نا. یعنی ایون یوٹیوب پہلے بڑا قابل اعتراض بات تھی، اب یوٹیوب تو کچھ رہا ہی نہیں بیچارہ، وہ تو سینسرڈ ہے. اب تو نیٹ فلکس آ گیا، اب تو امیزون آ گیا، اس میں تو سوائے بےہودگی اور لغویات کے کچھ نہیں ہے. تو تھوڑے ہی دن ہیں، مجھے لگتا ہے ہم اس سے زیادہ لبرل ہونے والے ہیں، جس کے بعد ہم نیٹ فلکس لے آئیں گے اور سبسکرپشن لے لیں گے، کیونکہ اچھی موویز تو اسی پہ پڑی ہیں، اچھے گانے ڈرامے تو اسی پر ہیں. یعنی اس طرح برباد ہوتی جاتی ہے، فطرتاً برباد ہو جاتا ہے آدمی، جینیٹیکلی اس کی جینز میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھتے ہو حالات کہ یہ برباد ہو رہا ہے معاشرہ اور تم کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو نکلو وہاں سے، سائڈ پر ہو جاؤ، کنارہ کرو، ہجرت کرو. نہیں کرو گے تو پھر فاولئک مأواہم جہنم، پھر تم جہنم میں ہو. اور جہنم کیا ہے کہ آپ وہی جو کانسیپٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ مر جانے کے بعد جہنم میں جائیں گے لوگ، یہ جہنم ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں اس وقت. قرآن شریف کے مطابق بھی یہ اس وقت جہنم ہے. بائی چوائس انسان جہنم اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا میں جہنم میں نہیں ڈالتا تم خود بائی چوائس مانگ کے برائی ایسے مانگتے ہو جیسے بھلائی مانگ رہے ہو، بری چیز ایسے مانگتے ہو جیسے بھلائی کی بات ہو رہی، اور تم مانگ کے کہتے ہو کہ جی ہمیں گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، پکا مکان چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، الٹ پھر بہت. دیکھو قرآن شریف میں پھر وہی بات ہے کہ ایک عجیب و غریب سوال ہے، ایک عجیب و غریب. عاد و سمود کا ذکر قرآن شریف میں کتنا مضبوط، بڑی تفصیل ہے لفظ ب لفظ. اور ان کے انبیاء علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، یعنی بڑی خوفناک بات ہے وہ بھی. ہم تو پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کہ جی ثواب ہو گیا ہے، ایک نیکی ایک لفظ کے 10 اجر. اب پتہ نہیں کس نے وہ ہمیں اس میں ڈالا. 12 وہ کہتے ہیں حدیث ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہوگی. اور حدیث جو ہوتی ہے وہ بالکل ایک ایسی بات ہوتی ہے جو سامع کے مطابق ہوتی ہے. جیسا سوال کرنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دے دیا. حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ممبر پہ بیٹھ کے آفاقی بات نہیں کی. یہ میں آپ کو بڑی اتھینٹک بات بتا رہا ہوں، یہ میں نے اس کو بڑا ریسرچ کر کے بتا رہا ہوں آپ کہ ممبر رسول پہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو آپ حدیث کا سبق نہیں دے رہے، قرآن کا سبق دے رہے ہیں. حدیث کا سبق دے رہے ہیں علیحدہ بیٹھکوں میں، محفلوں میں، جب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اور اس کا مزاج دیکھ کے اس کو جواب دیا جا رہا ہے. تو ہوا ہوگا ایک گروہ ایسا ہوگا صحابہ کرام کا جنہیں کہا گیا ہوگا کہ بھائی 10 نیکیاں تو ہیں ہی ہے نا، اتنا تو کر لے گا نا، پڑھ لے کوئی بات نہیں. لیکن تدبر ہے، تفکر ہے اور اس پہ عمل درآمد ہے، اس کی بھی بڑی تعداد ہے صحابہ کرام کی، وہ بھی تو لکھا ہوا ہے من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بھی تو ہے. تو حدیث وہ ہم وہاں پہنچ گئے. عاد اور سمود کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی قوموں کے رسولوں نے کہا کہ یہ جو تم بڑے پکے پکے مکان بناتے ہو، ایسے مکان بناتے ہو جیسے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. یہ یعنی تنبیہ نبی کر رہا ہے اس قوم کو کہ اب اس بات پہ تم پہ عذاب آئے گا. یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں کسی نے کہ یہ کتنی خوفناک اور اہم بات ہے جو یہ بالکل اس وقت پینیٹریٹ کر چکی ہے. اب اس وقت پکے مکان بنانا یا اس میں سہولتیں اکٹھی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کچھ برا نہیں ہے نا. ایک چیز بناؤ، یہ سجاوٹ کرو، بناوٹ کرو، بات ہی کوئی نہیں، کرو ذرا سہولت ہو جائے.
ہاں جی، اس میں کون سے گناہ کی بات؟ وہ بات ہی ختم ہو گئی کہ یہ برا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، اور رسولوں نے کہا ہے، اور ان پہ بڑے عذاب بھی آئے ہیں پھر جب انہوں نے بنانے چھوڑے نہیں. ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد ہے. وہ فرعون ذی الاوتاد، پھر وہ فرعون کے بارے میں بھی کہا. یہ کیا کہا جا رہا ہے قرآن شریف میں؟ یہ پکی عمارتیں اور پکے مکانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور کس بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو سہولتیں اکٹھی کرتے جا رہے ہو، سہولتوں میں اسیر ہوتے جا رہے ہو، دیوانے ہوتے جا رہے ہو، اس سے نکلو گے نہیں. بات ہے نا قرآن شریف وغیرہ. اور جب انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، تو کتنا خوفناک ان کے اوپر عذاب آیا، جس کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بڑے چیلنج کے ساتھ کہا کہ اب دیکھو کوئی پھرتا نظر آتا ہے، بہت طاقتور تھے تم سے، بہت طاقتور، مال میں، دولت میں، جسم میں، جان میں بہت آگے کے لوگ تھے وہ. قرآن شریف نے فیصلہ کیا تم اتنی طاقت اب نہیں پا سکتے. یہی بات ہے احرام مصر آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کبھی نہیں بنا سکتے، سوال ہی نہیں، اس دور میں کوئی نہیں بنائے گا اتنی ٹیکنالوجی کے بعد. چانس ہی نہیں. وہ تعمیرات اور وہ سونے چاندی کے محل، سونے کی اینٹوں کے بنے ہوئے محل، اب کون بنا سکتا ہے؟ ایسی تیسی میں پھر گیا، کسی کی ضرورت نہیں. جتنا مرضی مال دولت اکٹھا کر لے، امبانی ہو جائے، بل گیٹس ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایلون مسک ہو جائے، سونے کا محل نہیں بنا سکتا. دوبارہ قرآن شریف میں اس کو فیصلہ ہوا ہے کہ جی یہ پہلے کر چکے لوگ، بہت طاقت، ہم نے انہیں ایسے اڑایا، ہوا کے ایک آندھی چلی اور اٹھا کے پھینکا ہم نے، کوئی ایک بھی اس میں سے نہیں بچنے دیا. کوئی ایک بھی پھرتا نظر آئے تو ہمیں بتاؤ کہ ہاں یہ بچ گیا. ہم نے ایک چیخ بلند کی، ایک اتنی زور کی چنگھاڑ کی آواز کہ ختم کر دی، پوری قوم تباہ کر دی. کیا؟ بلند بالا مکان بناتے تھے، پکی عمارتیں بناتے تھے، مال دولت کے پیچھے بھاگتے تھے، مال اسباب کے پیچھے، بڑے پیسے والے لوگ تھے، بڑا مال اسباب تھا، ختم کر دیا. تو بہرحال ساتھ ہی اس کا قانون کا ذکر ہے، مال اکٹھا کرنے والا. قانون کو کس بات کی سزا؟ مال اکٹھا کرنے کا. قرآن شریف میں نہیں لکھا؟ کون ہے جو قانون کو نہیں جانتا کہ جی یہ مال اکٹھے کرنے والے اس کے اوپر اس کو ہوا ہے عذاب کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بڑا اجر مل گیا میری محنت کا، میرا بہت صلہ ہے اس کا، اور اس کو دھسا دیا گیا زمین کے اندر. نافرمان لوگ، خبیث لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ اس بات سے ڈرنے کے بجائے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کس جگہ گڑا ہوگا، دھسایا گیا، وہ زمین کھدائی کرو وہاں سے سونا چاندی نکلے گا. اور نکالنے والوں نے نکالا بھی اور نکال رہے ہیں. یہ کنگ سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپلز ابھی وہ کھدائی ہو رہی ہے کہ جی یہ سلیمان علیہ السلام نے سونے اور چاندی سے بنایا ہوا تھا، وہ اس میں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں، فرشوں کے اوپر جڑاؤ قیمتی پتھروں سے دیواریں مزین تھیں. تو وہ ڈھونڈو، تب اس میں سے ہم مال نکال لیں. ذرا وہ آرڈر کر رہے ہیں، بار بار جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی سلیمان علیہ السلام کا محل کدھر تھا، وہ ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی عبرت نہیں حاصل کرتا آدمی کہ جی یہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے کیسے بکھیر دیا ہوا میں تنکوں کی طرح کہ اس کا کوئی نشان باقی نہیں رکھا. جیسی نافرمانی کی طرف گئی قوم، سلیمان علیہ السلام نافرمانی کی طرف نہیں گئے، لیکن آنے والی قوموں نے پھر اسی کو خدا اور رسول مانا ہے جی. تو پھر ایسا ہی ہوا. باہر تو اگر انسان اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے کہ یہ اول سے آخر تک بے ایمانی کا ایک پلندہ بن چکا ہے، جو میں ابھی بھی رو رہا تھا کہ آپ اس وقت بازار جائیں، بے ایمانی تو لازمی ہے، کچھ خرید فروخت کر لیں، یا آپ کریں گے یا گاہک کرے گا، وہ دکاندار کرے گا، دونوں میں سے ایک کرے گا. ناپ تول میں کمی دونوں سائڈ سے، یا وہ کرے گا یا آپ کریں گے. عورتیں خاص طور پہ، عورتوں کو تو ڈر جانا چاہیے، عورتیں بہت بے شرم ہو چکی ہیں. بالکل، یہ بازار میں جب سودا لینے جاتی ہیں تو ایک آدھ پیس زیادہ ڈلواتی ہیں ضرور کہ بھائی تھوڑا جو اور پا. یہ بے شرمی ہے، یہ ناپ تول میں کمی کرا رہی ہے تو اپنے گھر زیادہ لے کر آ رہے ہیں. بھائی آپ پورا کیوں نہیں تولنے دیتے؟ کیا تکلیف ہے کہ آپ کو اضافی چننا چاہیے؟ یہ وہ بے شرمی ہے جو لیڈیز نے کہا یہ ہمارا حق بنتا ہے. اب آپ نے لیے ہیں آلو اور پیاز اور ٹماٹر، اور آپ کہتے ہیں تھوڑا جا دھنیا پا دیں. کیا مطلب ہے یار؟ وہ دور گزر گیا نا وہ وقت. اب وہ مفت دھنیا نہیں ہوتے نا. آپ ابھی بھی زور لگا رہے ہیں تھوڑی ہری مرچیں تھوڑا سا دھنیا ڈلوا لیں، اور بڑا ڈیش مار کے نکل رہے کہ ہم نے بڑے کامیابی. مرد جاتا تو نہ لاتا، عورتیں جاتی ہے لے آتی. یار یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ یہ وہی ناپ تول میں کمی ہے جو اللہ کے نزدیک تو بڑی سخت ہے. آپ کہتے ہیں اتنے سے دھنیے پہ جہنم میں ڈالے گا. بات دھنیے کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی بے اصولی کی. ہمارا حکم نہیں مانتے، ہماری کہی ہوئی بات کو تم لائٹ لیتے ہو.
دھنی اور سبزی کی بات نہیں ہے، ایک آنے اور ایک پتے کی بات نہیں، میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، تو یہ ڈر جانے والی چیز ہے۔ بہرحال الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، ہاں جو بالکل ہی ایسے ہو گئے کمزور، ناتوان، لاچار، جن کے پاس کوئی راستہ بچا ہی نہیں، نہ ہجرت کر سکتے، نہ آواز اٹھا سکتے ہیں، تو بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ان کے لیے، فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ یہ ہے وہ لوگ جن سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں درگزر فرما دے، کہ وہ درگزر فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ بالکل ہی جن کے پاس کوئی سورس نہ رہے، جن کے پاس کوئی معاملہ نہ رہے، کہ وہ اس معاشرت سے نکل نہ سکتے ہوں، بالکل ہی پھنس گئے۔ اب جیسے میں ایک بات سوچتا ہوں، میں کوئی خود کو یہ نہیں کہہ سکتا میں ایک کمزور آدمی ہوں، میرے پاس راستہ ہی ختم ہو گیا، ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے، میں ہجرت نہیں کر سکتا، میں کچھ نہ کچھ کر کے یہاں سے بھاگ سکتا ہوں، آخر میں زور لگاؤں تو بھاگ جاؤں گا، لیکن میں بھاگ جاؤں گا کہاں؟ کیا کوئی دوسری معاشرت باقی ہے جہاں میں چلا جاؤں اس وقت؟ زیادہ سے زیادہ میں دبئی بھاگ سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میں کینیڈا بھاگ سکتا ہوں، انگلینڈ بھاگ سکتا ہوں، تو وہ تو ام الخبائث ہے نا، سارے خباثت تو شروع وہاں سے ہو رہی ہے۔ گورے کی معاشرت، دبئی کی یہ کیسینوز کا پیسہ حرام ہی حرام، جس نے برباد کیا دنیا کی اکانومی کو، تباہ کیا، ہر چیز میں ہی جوا، یعنی دنیا کے سارے جوئے اور وہ جو شرط بازی تھی وہ ساری اٹھ کے وہاں پہنچ گئی، وہاں پہنچے کہ جی اسلامک کنٹری ہے، نمازیں بڑی ٹکا کے دے رہے ہیں، مسجد ہوتی ہے، کیا بات ہے، دیکھنے والی مسجد ہے، قرآن شریف لکھا ہوتا ہے ایسا خوبصورت کہ کیا بات ہے، وہ خط ہے کہ کیا مزہ آ جائے جناب آپ کو، لیکن اندر ان کے جھانک کے دیکھو تو بھائی جان چور بازاری کا سب سے بڑا اڈا تو وہی ہے۔ میں دبئی جب گیا ہوں یا قطر گیا ہوں یا کویت گیا ہوں، تو جتنی بڑی تعداد میں نے وہاں شراب دیکھی ہے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، ایسے سجی ہوئی کہ ہمارے دوست بھی حیران پریشان، کہ ہم نے کہا چلو خریدنی نہیں، دیکھ تو لے، پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے ہم تو بھائی اتنی ساری، بھائی ایسا لگتا تھا آسمان تک، نئے نئے رنگوں کی بڑی بوتلیں، چھوٹی بوتلیں، سستی، 4 درہم 8 درہم، اور پانی بھی 4 درہم 8 درہم کا، پانی کی ڈرنکنگ واٹر بھی نارمل، شراب بھی نہیں، ڈیوٹی فری شاپ تھی۔ تو اب کہاں بھاگ کر جائے گا؟ آپ ایران بھاگ کر جائیں گے، آپ افغانستان بھاگ کر جانا چاہتے ہیں، آپ انڈیا بھاگ کر جانا چاہتے ہیں، آپ رشین اسٹیٹس بھاگ سکتے ہیں، چائنا بھاگنا ہے، رشیا جانا چاہتے ہیں، کوئی جگہ بتائیں آپ، سری لنکا جائیں گے، مالدیپ جائیں گے، بھوٹان جائیں گے، کیا کریں بھائی جان، یو جسٹ نیم اٹ، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ معاشرت تو وہاں اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی، یہاں تو پھر ہم کہیں پیر جما کے بیٹھے ہیں، برباد، کوئی جگہ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ ہمارے دوست کینیڈا میں بیٹھے ہیں، وہ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں، ہم حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ یار ہمارے ذہن میں تو کچھ تھا، یہاں تو کچھ اور ہے، مطلب بے ایمانی کھلے عام ہے، چور بازاری کھلے عام ہے، قتل ہو جائے گا کوئی پکڑنے والا نہیں، ایک عجیب ہی معاشرت ہے، ایک عجیب، پیسے وہ دے لیتے ہیں لیکن وہ اتنے کہ بس جتنے تم کھا سکو، پتہ نہیں وہ شاید بالکل ہی نوز ٹو نوز کھڑے ہیں آپ کے، اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ بس اس کی دال روٹی پوری ہو، اس سے آگے اسے جانے نہیں دینا، جیسے ہی آپ آگے جانے لگیں گے وہ آپ کا رزق کھینچ لیں گے، اور پھر آپ کو 2 جھٹکے ماریں گے، اور پھر تھوڑا سا پھر رزق دیں گے، آپ کہیں گے شکر ہے سہولت ہو گئی، یعنی آپ کو اس ڈائیمیٹر سے نکلنے نہیں دیتے۔ پھر دوسری بات کہ آپ کو میڈیکل فیسلٹیز کوئی نہیں، بہت مشکل ہے میڈیکل، بہت مشکل، کہ آپ کے صحت کے ایشوز، پاکستانی آدمی ہے، ایشیا کا رہنے والا ہندوستانی، وہ تو سردی میں ویسے ہی مر رہا ہوتا ہے، ہمیں تو یہاں گلے خراب اور نزلے زکام ہی چھوڑتے، بادی مزاج ہے، ریشے والا دماغ ہے، وہ مائنس میں ٹیمپریچر جب جائے گا تو ہم تو لگاتار دائمی نزلے کے مریض ہیں، ہمیں ہر وقت میڈیسن چاہیے، میڈیسن وہاں ملے گی نہیں، کہیں گے یا تو خبیث کے بچوں مرو یا پھر نکالو $1000 دیتے ہیں تو وہ اس وقت بھی مشکل سے ملے، یعنی آپ کی لائف کوئی آئیڈیا نہیں، پھر آپ ڈھونڈتے پھرے کہ جنہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، اور پھر وہاں پہ آپ کو ملے گا وہی والا ملا جو یہاں سے بھاگ کر کے آئے، وہ پینچے اونچے کروا رہا ہے وہاں کہ بھائیو نماز ہونے والی ہے، پینچا اونچا کر لیں، ٹخنوں سے اوپر کر لیں شلوار، بس اس کی نماز اتنی ہی ہے، وہ کہے گا یہ مٹھ بھر داڑھی ہے، اس سے چھوٹی داڑھی والا جو ہے وہ امام ہے، مطلب
یہ وہ سر پہ ٹوپی رکھی نماز نہیں ہوگی. یہ وہاں کے مولوی کی بالکل ان سو مینی ورڈز یہی تقریر ہے. کچھ پڑھا لکھا نہیں وہ وہاں جا کے اس معاشرت کو سیکھا نہیں کہ جی ٹیکنالوجی کیا چیز ہے, سائنس کیا چیز ہے, میں مسلمانوں کو آگے کیسے لے کے جاؤں, میں امامت کر رہا ہوں, میں امام مسجد ہوں, لوگ میری بات سنتے ہیں, عمل کرتے ہیں, میری بات پہ عمل ہوتا ہے. ابھی اگلے دن ہمارے بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ جب وہ کوئین کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ بڈھی مائی کی ہے, آخر وہ مری, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں اتفاق سے جمعے کا دن تھا, تو وہاں گئے جمعے کی نماز کے بعد وہ امام صاحب نے یہی بات کی کہ جی اچھی عورت تھی ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کی مغفرت کی دعا کی تو آپ کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گا. وہیں بیٹھ کر کہہ رہا ہے, جس کے ڈالر کھا رہے, جس کے پاؤنڈ کھا رہے ہو. کہتے وہ تو سیکورٹی والے اندر آ گئے کہ کیا بکواس کرا رہے. کہتے میں تمہیں نہیں کچھ, نہیں تم نے کہا کہ اس کی مغفرت کی دعا نہ کرے. وہ تو جانتے ہیں اردو بھی, وہ پاکستانی بھی, انڈین بھی. وہاں کہتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھ کے خبیثوں کھاتے ہو, تمہیں ان کا پیشاب پسند ہے, وہ پی جاتے ہو, لیکن وہ ان کے لیے پھر وہ الشرک والمشرکین ہیں, وہ بھی کہتے ہو ساتھ. کمال ہے یار, بدماش لوگ ہیں, بدماش فراڈی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اب بھاگ کے جائے گا, چاند پر چلے جائیں تو یہ خبیثوں نے چاند پہ ڈیرا جما لیا, مریخ پہ چلے جائیں ہم جا نہیں سکتے نا, کیا کریں گے. میں تو ایک بات کر رہا ہوں, وہ زمین کے نیچے جا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی خدائی اتنی مہنگی ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکتے. بھائی آپ قبر کی کھدائی کرا لیں 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے, 5 فٹ نیچے جاتے ہیں. 5 فٹ نیچے جا کے تو آپ کو فائدہ بھی کوئی نہیں, آپ کی سیری تو منڈی تو باہر رہ گئی ہے, وہ باہر, یعنی بالکل ہینڈی کیپڈ ہو گئے, بالکل ہیلپ لیس, ابھی کچھ کر نہیں سکتے, اندر سے کڑ سکتے ہیں صرف. آگے آنے والے حالات, جو آدمی تھوڑا سا شعور رکھتا ہے, آگے آنے والے حالات دیکھ رہا ہے, اس کو تو برین ہیمریج کا بالکل خطرہ ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تھوڑا سا آپ سوچیں گے کہ آگے ہونے والا کیا ہے. ہم نے تو گزار لیا, آگے 10 سال بعد اگر یہی حالات چلتے ہیں, 10 سال 15 سال بعد پاکستان میں کیا ہونے والا ہے, آپ کو برین ہیمریج ہو جائے گا. اگر آپ حساس آدمی ہیں تو آپ رو تو نہیں سکتے, آپ ہنس نہیں سکتے, آپ کو برین ہیمریج ہو جائے گا, آپ کو دماغ کی رگیں پھٹنا شروع ہو جائے گی سوچ سوچ کے کہ یار یہ تو جس ٹریک پہ چڑھ رہے ہیں, لوگ کہیں گے نہیں اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, اچھی امید رکھنی چاہیے. او بھائی صاحب, اللہ مالک ہے, اللہ کی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک نتیجہ طریقہ رکھا ہے, آپ ایک ٹریک پہ جائیں گے تو اچھی امید رکھیں. آپ کا میں خوب کھائی میں اتر رہا ہوں, اچھی امید یہ رکھوں کہ میں غرق نہیں ہوں گا, اس میں دفنایا نہیں چلا جاؤں گا. بھائی ہزاروں میل نیچے گہرائی, خالی کھائی نظر آ رہی ہے, اندھیرا نظر آ رہا ہے, آپ کیا چھلانگ مار دوں گا, آگے اللہ بہتر کرے گا. نہیں, جب آپ تیزی سے ذلت کے گہرے گھڑے میں گر رہے ہیں تو نتیجہ وہی نکلے گا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نیچے گرنے کا. وہاں موزے نہیں ہوتے, وہاں موزے نہیں ہوتے, وہاں آپ کے کرتوت کام آتے ہیں کہ آپ نے جو حرکت کی ہے نتیجہ نکال لو. ہم تو بے نیاز ہیں, ہم نے تمہیں بتا دیا تھا. تو سمجھ نہیں آتی کہ اب دنیا میں ہجرت کر کے جائے آدمی کہاں. آپ کہیں گے سعودی عرب چلے جاؤ, تو بھائی اللہ المال الحفیظ, لوگ کہیں گے نہیں حرم چاک, حرم پاک, حرم پاک. ٹھیک ہے, آپ برین واش ہو چکے, اب آپ کو کہا نہیں جا سکتا, کہا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, آپ جائیں حرم چلیے اور کریں, اور بالکل ٹھیک ہے, چلو اتنا تو ہے. کیا سلامت تو کر رہے ہیں وہاں پہ, حرم شریف میں نماز بھی پڑھ رہے, بڑی نعمت ہے, بہت کچھ ہے. اس کے بعد تو فرق نہیں ہے, اور ریال بھی کما رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی اصولاً ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کے اسٹیٹ میٹرز دیکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے اور یہ اس کی امپیکٹ پوری دنیا پر کیا آ رہے ہیں, تو آپ پھر منصف ہونے چاہیے اپنے ساتھ کہ پھر ہو کیا رہا ہے. یعنی وہاں سے تو سوتا بدماشی کا وہاں سے ابھر رہا ہے, پھر تو بیڑا غرق تو وہاں سے پوری مسلم اسٹیٹ کا ہوا ہے, جو اسلامک بلاک ہے سارا گڑھ ہے. تم بیٹھے ہو, تم ٹھیک کر سکتے تھے, تمہارے پاس پیسہ بھی ہے, تمہاری بات بھی مانی جاتی. تم نے وہ نظام کبھی قائم کیا ہی نہیں, کبھی مرکزیت لے کر ہی نہیں آئے کہ یہ پوری دنیا اکٹھی ہوتی تمہارے پاس, تیری زبان سے تو نکلا والا ساری دنیا سنتی. کوئی اصول وضع ہی نہیں کیے, کوئی بات ہی نہیں ہوتی. کبھی آپ نے سنی ہو تو چلو مجھے بتا دیں کہ جی سعودی عرب نے کوئی پالیسی دی ہے اسلامک اسٹیٹس کے لیے, آپ مجھے وہ دن بتا دیں کبھی ہوا ہو, کوئی ہسٹری میں کوئی لفظ لکھا دکھا دیں. آخری فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ رہ جاتا ہے, بس ختم بات. اور اس کا جو دھجیاں اڑائی ہیں وہ الگ ہے. کوئی کہتا ہے وہ خطبہ ہی نہیں ہوا تھا, ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے خطبہ ہوا ہی نہیں تھا, سب بعد میں بنایا. کوئی کہتا ہے اس خطبے میں یہ نہیں یہ لکھا, وہ کہتا ہے یہ نہیں یہ لکھا, ختم. اس کے بعد تو اٹ کتے دا ویر ہے بھائی, لڑائی ہے, گلے کاٹ رہے ہیں دوسرے کے. اس دن کے بعد سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے گلے کاٹ رہے ہیں، تو وہاں جا کے بھی آپ اگر باشعور آدمی ہے تو وہاں نہیں جا سکتا، آئسولیٹڈ ہے اور بالکل ڈمب ہے اور بالکل نب ہے تو جا سکتا ہے، کر لے گا، وہ کہے گا ہاں میں بڑے حرم مدینہ حرم مکہ میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے جی، ہے مدینے کی فضائیں اس کو بڑی اپیلنگ ہوگی، وہ بالکل ہوں گی، وہ بڑا ماڈرن سٹی بنا ہے، بہت شاندار سہولتیں، عالی شان ہر چیز، اور آپ کی لیونگ بڑی ٹھیک ہو جاتی ہے، فرسٹ کلاس، تو اسکول کالج بھی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور آپ حرم شریف میں حرم مدینہ کی اذان سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مزہ ہے بھائی، بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی نعمت ہے، جسے نصیب ہو بڑی نعمت ہے، چھوٹی نعمت تو نہیں ہے، تو بڑی نعمت ہے، وہ تو ایک آپ ایک ٹرانس میں آ جاتے ہیں، وہ ایک ایسا حسن و جمال ہے حرم مکہ کا، حرم مدینہ، بڑا مشکل ہے وہاں سے نکلنا بھائی، تو بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خاص وہاں پہ ایک نظام قائم ہے، رحمت برس رہی، بالکل ہے، جسے مل جائے، لیکن اگر اوورآل آپ دیکھیں گے کہ جی کنٹری وائز کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو برین ہیمریج کا پھر خطرہ ہے، پھر آپ کہتے ہیں پاکستان میں ٹھیک تھے، باہر وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب میری بات کا جواب قرآن شریف یہ دے رہا ہے، جو میں نے ابھی بکواس کی، اس کا جواب قرآن شریف میں ابھی آ رہا ہے۔ جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں تو پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت کشادہ جگہ اور کھلی روزی۔ یہ جو میرے خدشات ہیں، جو میں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، وہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ نہیں تم بکواس کر رہے تھے، یہ تم نکل کے دیکھتے نا، ہم تمہارے لیے سورس پیدا کرتے، ہم کرتے نتیجہ، ہم دیتے رزلٹ۔ یہ پوری جو ابھی میں تقریب ایک بشری جبلت میں ایک اپنی ناقص عقل سے کر رہا تھا، قرآن شریف اس کو رد کر رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، تم نکلتے ہمارے نام پر، رزلٹ ہم دیتے۔ جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، پھر لے آئے اس کو آ جائے موت بھی راستے میں، تب بھی اس کا اجر گنا جائے گا، اللہ کے ذمے، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے۔ تو قرآن شریف اس کو بالکل واضح کہتا ہے کہ جی تمہارے ہیلے وسیلے اور آئندہ آنے والے وقت کو تم نہیں جانتے، تم اس میں تخمینے اندازے لگاتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، تم سے ایکسپیکٹ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے باتوں میں کہا تم وہ کر کے دکھاؤ، اگلی بات ہم پہ چھوڑ دو، ہم نتیجے نکالتے ہیں اس کے۔ ہم اگلا رکوع بھی پڑھ رہے ہیں جی، 15 رکوع بھی پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينًا۔ اور جب تم سفر کر رہے ہو زمین میں تو تم پر کچھ حج نہیں کہ تم قصر کر لو نماز میں، اگر تم ڈر ہو اس بات سے کہ تکلیف پہنچا دے گا تمہیں دشمن کافر، تو بے شک کفار تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ یعنی خوف اور خدشات کی حالت میں قصر نماز کی بالکل کھلی اجازت ہے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے سفر بھی کیے ہیں جس میں کفار کا کوئی خطرہ نہیں تھا، دشمن کو کوئی خطرہ خدشہ نہیں تھا، اور صحابہ کرام نے سوال عرض کیا کہ جی آج ہم قصر کریں گے یا پوری نماز؟ آپ نے فرمایا جب ایک سہولت اللہ نے دے دی تو اس کو اختیار کرو، قصر ہی کرو، بات وہ پھر قصر ہی ہوئی، قصر ہی۔ تو تمام علماء دین کی بھی جو تحقیق تدبیر ہے اس کے اوپر وہ یہی ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ جو رعایت دے دے وہ ٹھیک ہے، آپ کو خدشہ خطرہ اگر ہے تو وہ تو جائز اور وہ ہو گیا بالکل ہی، لیکن اب جیسے آپ راول پنڈی سے لاہور جا رہے ہیں اور کراچی جا رہے ہیں تو بیچ میں آپ کو ایشو کوئی نہیں ہے، مسجد ہے کھلی، آپ پڑھ لیں نماز، تو وہ اگر آپ نے پوری پڑھ بھی لی ہے تو علماء کے نزدیک باقی نماز آپ کی نوافل ہی ہے، فرض آپ کے 2 ہی رہ جائیں گے، کر لیں پورا، پڑھ لیں اس کو۔ تو اس میں میرا جو ماننا ہے وہ بھی یہی ہے کہ قصر ہی کی جائے۔ قصر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ 2 رکعت پڑھتے ہیں آپ، 2 رکعت آل ٹوگیدر، ہر نماز کی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں بس، دیٹ از آل۔ باقی اب اس میں ہوتا کیا ہے، امن کے حالات میں آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی دشمن کا خطرہ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، لیکن آپ اب ایک بس میں یا ایک ٹریول کر رہے ہیں، آپ ایک گروپ میں شامل ہیں، آپ کہیں جی میں تو نفل پڑھ سا، میں تو فلانا کر سا، میں وظیفہ پڑھ سا، وہ پیچھے بس کھڑی ہے کہ بھائی صاحب حاجی صاحب نکل آئے تو باقی بھی چلے جائیں گے، تو آپ کو دوسروں کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ ٹریول کے اندر آپ بالکل اپنے جو معمولات ہیں نا وہ سکویز کرتے ہیں دوسروں کے حساب سے، نماز آپ جلدی سے پڑھیں، فٹافٹ اپنی گاڑی میں بیٹھیں،
اور اکثر گاڑیاں رکتی ہیں نا کہ جی نماز پڑھ لو، اور وہ نماز پڑھنے گیا ہوا وہ جناب کھڑی ہے بس کہ جی وہ تو بھائی صاحب چلے گئے، قاری صاحب مولانا صاحب، وہ وہاں پہ وہ تبلیغ شروع کر دے گا، پتہ نہیں نیا کام شروع کر دے گا کہ جی ہاں میں یہاں 2 نفل ادھر پڑھوں، 2 ادھر پڑھوں، 2 ادھر پڑھوں، 2 ادھر پڑھوں، جگہ بدل بدل کے کہ یہ جگہ قیامت کی دن میری گواہی دے گی، یہ جگہ قیامت کی دن گواہی دے گی، یہ اپنی گواہیاں بنا رہا ہے، وہاں بس کھڑی ہے کہ بھائی جی چلو ٹائم کی گڈی ہے. تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جان قصر ہے اور 2 رکعت ہے اور آپ بیٹھے بس باقیوں کو مسافروں کا خیال کریں، ایسی ٹینشن نہ بچائیں کہ جی وہ نکل گیا پاپا، پاپا جی آن گئے تھے کام چلے گا، پاپا جی کو عقل کرنی چاہیے اس وقت دوبارہ. ہاں جو تو دشمن تو تمہارا ایسے ہی ہے جو تمہیں چوٹ پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ تو جنگ کے حالات میں تو ہے ہی ہے ایسے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً لا جناح علیکم ان کان بکم عزم من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا. اب یہ صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، اس کے اوپر بڑے واضح احادیث بھی موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بالکل واضح بہت کھلا موجود ہے کہ آپ نے کیسے نماز پڑھائی ہے. اس میں ہوتا ایسے ہے کہ آپ پہلے ترجمہ پڑھ لیں. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں موجود ہوں اور قائم کرے نماز، آپ ان کے لیے تو نماز کے لیے چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ اور وہ پکڑ رکھیں اپنے ہتھیار. جب وہ سجدہ کر چکے ہیں اور ہو جائیں وہ پھر ہو جائے تمہارے پیچھے اور دوسرا گروہ آ جائے جس نے بھی نماز نہیں پڑھی. اب وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لیے رہیں اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار. بڑا سیدھا سا ہے، یعنی 2 رکعت ہوگی، قصر ہے 2 رکعت ہوگی، 1 رکعت میں ایک گروہ ہو جائے، ایک صف بچ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقامت کریں، دوسرا گروہ جو ہے ان سے کمر ملا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے جو ایمونیشن ہے وہ دشمن کی طرف نگاہ رکھتے ہیں اور بالکل ریڈی رہتے ہیں کہ جی اگر حملہ ہوا تو ایک گروہ تیار ہے. 1 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے سے جگہ چینج کر لیتے ہیں. وہ جو جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جائے گا، اب وہ 1 رکعت پڑھ لے گا، یہ والے پھر اسٹیڈی کھڑے رہیں گے. اب جب یہ پورا ہو جائے گا تو 1 بائی 1 یہ دونوں رکعت پوری کر کے اپنی نماز کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت بھی ہو جائے گی اور آپ کی صلاۃ الخوف بھی پوری ہو جائے گی اور دشمن کے اوپر یہ بھی ہوگا کہ جی انہوں نے اسلحہ بھی چھوڑا نہیں ہے، یہ بالکل ریڈی کریں. تو یہ بالکل ایک اصولی سی بات ہے. اس میں یہ ہو سکتا تھا، آپ سوال کریں گے کہ یہ ہو سکتا تھا کہ جی 2 گروہ بنا لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کی جماعت کرا رہے، دوسرا گروہ کھڑا رہے اور جیسی جماعت ہو جائے اور جماعت کرا لی جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایسا ہوتا نہیں تھا، ممکن نہیں تھا. آپ سرکار ہی امام تھے اپنے وقت کے، آپ کے علاوہ کوئی امام نہیں سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے، جو کہ آپ نے بعد میں خود اپنے حکم سے ان کو کہا کہ جی امامت کرائیں گے. ہاں جو فار فلنگ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ظاہر ہے مسجد نبوی میں موجود ہیں اور جماعت کرا رہے ہیں، فار فلنگ جو علاقے تھے وہاں آپ نے امام مقرر کیے تھے، وہ بھی جماعت کراتے تھے، بالکل ٹھیک تھا. وہاں آپ نے اجازت دی ہوئی تھی کہ جی اور دور بہت دور مسجد ہیں جو مدینہ شریف میں آ ہی نہیں سکتے مسجد نبوی میں، تو ظاہر ہے بہت دور ہے، 1 دن کی مسافت ہے، آدھے دن کی مسافت ہے، تو وہ کیسے آئیں گے؟ تو وہیں نماز پڑھتے تھے، وہاں امام تھے، بالکل ٹھیک ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. تمنا کرتے کفار کہ تم ذرا غافل ہو اپنے اسلحے سے، اپنے ساز و سامان سے، وہ ٹوٹ پڑے تم پر ایک بار کی کہ یہ تو کسی طرح جیسے ہی اسلحے سے غافل ہو گئے وہ تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. بالکل یہی جو ہو رہا ہے اس وقت کہ آپ اپنا اسلحہ چھوڑ کر بیٹھے تو دشمن تو آپ پہ غالب ہی ہوگا نا بھائی. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. کوئی حرج نہیں تم پر کہ کوئی تکلیف ہے، کوئی بارش کی وجہ سے ہے یا بیمار ہو تو اتار رکھو اپنے ہتھیار، لیکن غافل نہ ہونا دشمن سے، دشمن کی نقل و حرکت پہ تمہیں پھر وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے عذاب رسوا کرنے والا.
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، نماز جب ادا کر چکو تو اللہ کا کرو ذکر کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، کثرت سے پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں بریلوی جو گروہ ہے ہمارا، انہوں نے پھر اسی بات کو بالکل ہی لفظ بلفظ لے لیا، اور نمازیں پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ 3-4-5 مرتبہ، پھر دعا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ نمازوں کے بعد لکھا ذکر کرو، تو وہ لے لیا، بس ٹھیک ہے کر لیا بھائی، جب جیسا سمجھا ویسا کر لیا، بس ٹھیک ہے۔ بس ہے ایسا ہی جیسے طالبان نے، میں نے بتایا تھا کہ جناب وہ جب حد قائم کرتے ہیں تو وہ ایک لکیر کرا دیتے ہیں کہ جی اب دوسرے کو، مجرم کو کہتے ہیں حد پار کر، وہ پار کر کے جاتا ہے تو پھر اسے شوٹ کرتے ہیں کہ جی اس نے حد کراس کی تھی۔ تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان قریب آپ کی زندگیوں میں ایک کام ہو کہ جی امام صاحب بیٹھے ہیں اور وہ ایک دائرہ لگائے اور اس میں کھڑے ہو جائیں، یہ دائرہ اسلام ہے، جو اس سے خارج ہے سو خارج ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی دائرہ اسلام سے خارج ہونا یہی ہے کہ اس دائرے سے جو خارج ہے وہ خارج ہے، تو لوگ اپنے اپنے دائرے جلدی جلدی لگانا شروع کرتے ہیں، تھکنا نہیں، دائرے میں کھڑے ہیں، ہم دائرہ اسلام میں۔ تو ہو سکتا ہے لفظ بلفظ جب آپ تقلید کریں تو ایسا کریں، ہے 2-4 کریں، کیا کہہ سکتے ہیں، یہ بڑی بحث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کو بھول مت جانا، نمازیں پڑھنی تم نے، اس کے بعد بھی تمہیں اللہ کی طرف ہی رجوع کر کے رکھنا ہے، یہ چرچ والا حال نہ کرنا۔ چرچ میں ہوا ایسے ہی کہ انہوں نے کہا کہ چرچ کے اندر تو بھگوان ہے، گاڈ ہے، اور چرچ کے باہر ہماری اپنی زندگی ہے، خدا کو چرچ سے باہر مت آنے دینا، مسجد کے اندر، چرچ کے اندر رہنے دو بس۔ تو یہ نہ ہو تمہیں ہر صورت ہمہ وقت 24 گھنٹے 24/7 تمہیں اللہ کا ہی ذکر کرنا ہے، چاہے نماز میں ہو اور چاہے نماز کے بعد، تمہیں نماز کے بعد بھی میرا ہی ذکر کرنا ہے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب جب تم مطمئن ہو گئے ہو دشمن کی طرف سے تو نماز ایسے ہی ادا کرنا جیسے نارملی ادا کی جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر 4 یا 3 رکعت ہوتی ہیں اور سنت اور نوافل ہوتے ہیں، جس کا حدیث میں بڑا واضح ذکر ہے، سنت ہے نوافل ہے، غیر موقدہ سنتیں ہوتی ہیں اور کچھ موقدہ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں، کچھ فرضوں کے بعد ہوتی ہیں، اور پھر وتر ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل عالی شان سنتوں میں احادیث میں اس کا بالکل وضاحت کے ساتھ ذکر ہے کہ پوری نماز ایسے ہی ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر بالکل مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے کہ جب وقت ہو جائے تو نماز ادا کر لی جائے۔ اس کا بالکل ٹھیک طریقہ یہی ہے، ورنہ آدمی کے بھولنے میں اب تو کوئی ٹائم نہیں ہے، مگر موبائل آپ کے پاس ہے تو بھولنا تو بات ہی نہیں۔ پہلے نا وہ یار لوگ انہوں نے کچھ فتاوا لکھے شطرنج کے بارے میں کہ شطرنج جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ آپ اس میں جب لگ جاتے ہیں تو آپ نماز بھول جاتے ہیں، شطرنج میں محو ہو جاتا ہے نا آدمی، کھیل ایسا ہے۔ تو شطرنج تو بیچاری اب کچھ رہی ہی نہیں جو موبائل آپ کی جیبوں میں پڑا ہے، اور اس پہ ابھی تک کوئی فتویٰ بھی نہیں آیا کہ بھائی جب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا تو آپ تو ماں اور باپ اور کھانا اور پینا اور پیشاب اور پخانا بھی بھول جاتے ہیں، جو آپ کبھی نہیں کسی صورت میں بھولتے تھے، لیکن آپ روک کے بیٹھتے نہیں یہ ویڈیو پوری ہو جائے تو جا کے کر کے آؤں گا۔ اب تو یہ حال ہے، تو بیچاری نماز تو کہاں، اتنے ویسے ہی راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، کہاں یاد رہتی۔ تو آپ اذان کی آواز جب سن لیتے ہیں تو بس پہلا کام یہ کریں کہ نماز ادا کر لیں۔ پہلا، اگر تو مسجد جانے پہ قادر ہیں اور مسجد جا سکتے ہیں تو اس سے بڑی تو بات کوئی نہیں، اس سے تو افضل بات کوئی نہیں۔ مسجد تو وہ ادارہ ہے جو انتہائی عالی شان ادارہ ہے، جو بہت کیا بات ہے، مسلمانوں کے لیے مسجد سے عالی شان کوئی جگہ نہیں۔ مسجد خوبصورت ترین ادارہ ہے جو ہر علاقے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس پہ قدرت نہیں ہے، آپ جا نہیں سکتے اور کوئی مسائل چل، تو آپ نماز تو پڑھ لیں، کم از کم نماز تو ادا کریں، ہاں جی۔ اب جیسے کام کاروبار کرنے والے ان کے لیے بھی بالکل ایسی ہی رعایت ہے کہ جی کوئی ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مطلب وہ جسم ان کے وہ ایسے پسینے میں شرابور ہیں، کپڑوں پہ میل لگی ہوئی، تو دیٹ از آل، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ نجاست تو صرف وہی ہے جو نجاست حقیقی ہے، اس کے اندر غسل ہوگا، اس کے اندر طہارت ہوگی، اس میں صفائی ہوگی۔ باقی آپ کے جو کاروبار کے اندر کوئی دھبے داغ لگ جاتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ کچھ لوگ پیٹرول کا ہی کام کر رہے ہیں، پیٹرول لگ رہا ہے ان کے ساتھ، ڈیزل لگ رہا ہے یا تیل لگ رہا ہے، تو کوئی ایشو نہیں، بس آپ کو نماز تو پہلے ادا کرنا ہے۔
کیسے بھی حالات ہو. اب کوئی یہ چیزیں ایسی ہیں ناخنوں کے اندر گھس جاتے ہیں وہ آئل کے, ناخن کالے پڑ جاتے اور آپ اس کو دھوتے رہے نہیں دھلے گا تو آپ کہیں جی تو پاک ہی نہیں ہوا وضو ہی نہیں ہوا, تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ ہو جاتا ہے بالکل. آپ اپنی کوشش پوری کریں بھائی جان, اپنی کوشش پوری کریں, جتنا ہو گیا صاف ہو گیا, لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. پانی ہی نہیں میسر, صفائی نہیں ہوئی تیمم کر سکتے, نماز نہیں چھوڑ سکتے, کچھ ہو جائے نماز نہیں چھوڑ سکتے. بس جیسے ہی اذان ہو جائے ویسے ہی دوڑ پڑے مسجد کی طرف, پڑھے نماز, باقی کام بعد میں کریں. نہیں کریں گے بھول جائیں گے, بس ڈیلے, لیٹ جائیں گے, سو جائیں گے, کسی اور کام میں لگ جائیں گے, ختم ہو جائے گا مسئلہ. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. نہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں, اگر تمہیں دکھ پہنچائے تو انہیں بھی تو دکھ پہنچائے جیسے کہ تمہیں پہنچا. یہ قرآن شریف میں 2 جگہ ذکر ہے اس کا کہ اگر تمہیں چوٹ پہنچی ہے تو تم اس پہ بڑا غم منا رہے ہو کہ جی ہمیں بڑے چوٹ ہو گئی. یہ غزوہ احد میں جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی تو پہلے انہیں چوٹ پہنچا چکے ہو. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جنگ تو جنگ ہوتی ہے بھائی جان, جہاں غلطی ہوگی, جہاں کمزور پڑو گے, مار تو تمہیں بھی لگے گی. پھر ہم تمہارا ساتھ اس وقت نہیں دیتے جب تم کمزوری دکھاؤ, ہم تمہارے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں جب تم دلیری دکھاؤ. اللہ کا حکم مانو, اللہ کے رسول کا حکم مانو, ہم تمہارے ساتھ. رسول اللہ کا حکم نہیں مانو گے صلی اللہ علیہ وسلم, ختم ہو گئی بات, ہم تمہارے کوئی ساتھ نہیں ہیں, بالکل ہم تم سے دور ہیں. ساتھ اسی وقت ہوگا جب پورے صدق دل سے ایمان سے کھڑے ہو اللہ کے حضور, پھر میری مدد بھی ہے, پھر میرے فرشتے بھی ہیں, پھر میرا ساتھ بھی ہے. پھر تو تم انہیں قتل نہیں کرتے, اللہ انہیں قتل کرتا ہے. پھر تو ہے نہیں ہے, تمہارا دل ہی بے ایمان ہے, چور ہے, پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر ہم اس کے ساتھ ہیں جو اصول پر جنگ لڑ رہا ہے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے کافر ہو, چاہے عیسائی ہو. اصول کے اوپر بات ہو جاتی ہے, پھر مومنین کی بات نہیں رہ جاتی, پھر اصول پہ ہوگا. جو اصول پہ ہے وہ جیتا جائے گا. مسلمان ہے وہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے, دین قائم کرنے کے لیے. معاشرت ایک خوبصورت, جو میں نے پہلے عرض کر دی کہ ایک معاشرہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معاشرہ پنپ نہیں سکتا جس کے اندر کوئی لغویات نہیں ہوں گے, کچھ برائی نہیں ہوگی, سب چیز اصول کے مطابق رکھی جائے گی. اس کو قائم کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے, اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کوشش ہوتی ہے, تعلیم ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, سیکھا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, مطلب ایک پورا نظام قائم ہے. وہ اگر وہ آپ کر رہے ہیں تو بالکل اللہ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کسی اور مطلب مقصد کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو بھائی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں, پھر آپ کی اپنی ایفرٹ ہے, آپ کر لیں اس کو پورا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تم امید رکھتے ہو اللہ سے اس اجر کی جو یہ کفار نہیں رکھتے. وہ اجر جو ہوگا وہ تو تمہارے لیے ہی ہے. تم اگر بندہ مومن ہو اور اللہ کے راستے میں کھڑے ہو, تعداد میں کم ہو یا نفع یا نقصان ہے وہ میٹر نہیں کرتا, قتل کر دیے جاؤ بے شک, لیکن جو اجر ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہے اگر تم اصول پر قائم ہو. اصول ہے, بندہ مومن ہے, پھر ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, مال خرچ کرتا ہے, لیکن اندر سے بندہ مومن نہیں ہے. قرآن شریف میں اس کا بڑا فیصلہ ہے, یہ منافق ہے. نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ اس کا روزہ قبول ہے, نہ اس سے مال لیا جائے گا, لاکھ سجدے ٹپکتا رہے, کچھ بھی کر لے, یہ منافق ہے. وہ سورہ توبہ بھری پڑی ہے ایسی بات. وہ تو بالکل اصولی فیصلہ ہے کہ بھائی ہم تو کرتے ہیں دل کی بات, اندر سے سیدھے ہوئے ہو یا نہیں. اوپر سے جتنی مرضی تم بدماشی کر لو, ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. حولیے تبدیل کر لو, داڑیاں منڈانی چھوڑ دو, بال لمبے لمبے کر لو, دستار 7 گز کی کر لو یا 14 گز کی کر لو, ہمیں اس بات پہ دھوکہ کوئی نہیں ہے. آنکھوں میں سرمے ڈال کے بیٹھے رہو, تسبیح لے لو ہاتھ میں, چٹے کپڑے پہن لو, ہم ان باتوں سے دھوکے میں نہیں آتے. ہم تمہارے اندر جھانک رہے ہیں, اندر سے سیدھے ہو تو پھر جیسا بھی تمہارا حولیہ ہے ہمیں قبول ہے, بالکل تم ہمارے لیے بالکل معتبر ہو, بہترین, قابل قبول, آ جاؤ پھر دل سیدھا ہو. ورنہ نہیں ہے تو کرتے رہو ڈرامے, آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہو, اپنے آپ کو, ہمیں نہیں دے سکتے. تو وہ جو اجر ہے بندگان خدا کو ملے گا, اس کی امید کفار نہیں رکھ سکتے. کفار اب کلمہ گو بھی ہو سکتا ہے اور کفار دوسرا بھی ہو سکتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا. تو قرآن شریف کا فیصلہ ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ سب علم رکھتا ہے, بڑا حکمت والا ہے, دانائی والا ہے. اللہ تعالیٰ سے علم و حکمت سے کوئی آگے نہیں, اور اس کا علم و حکمت اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے تصور سے بات کی بات ہے, بہت آگے کی بات ہے. وہ غیب کا جاننے والا ہے, وہ پیدائش جانتا ہے, وہ موت جانتا ہے, وہ اول جانتا ہے, وہ آخری جانتا ہے. تو انسان کو یہ بے وقوفی, یہ ڈرامہ,
یہ وہ مکر وہ مکر اللہ والی کہانی، وہ کرنے کی تک نہیں ہے. آپ اللہ کو دھوکہ دے کیسے سکتے ہیں؟ اس کے مقابلے پہ آیا کون سکتا ہے؟ وہ تو شیطان نے اعتراف کیا ہوا، قرآن شریف میں لکھا کہ جناب اب مقابلے پہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر میں کیا چیز ہوں، میں تو بھاگ رہا ہوں یہاں سے. تو شیطان سے زیادہ قرب رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی نہیں ملے گا آپ کو. ہاں جی، بہت بہت قریبیوں میں سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت قریب سے جانتا ہے، جنت دوزخ سمجھتا ہے اچھی طرح، اللہ کے فیصلے، اللہ کی مرضی. تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جی یہ ایسی بڑی ہستی ہے کہ اس سے لڑا نہیں جا سکتا، اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا. ہاں میں نافرمان ہوں، وہ تو میں ہوں. ہاں میں نے نعمتوں کا بڑا کفران کیا تو کیا. وہ سورہ نحل میں لکھا کہ شیطان بڑا کفورا ہے، ہمارا کفران کرنے والا ہے، ہمارا بڑا نافرمانوں میں سے، اور انسان کے لیے کھلا دشمن کہا. لیکن شیطان کی یہ جرت نہیں کہ وہ کبھی کہے کہ جی میں معبود ہوں، میں الہ ہوں، میں اللہ سے لڑ جڑوں گا. کبھی نہیں. شیطان کا کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جس میں اس نے کہا ہو کہ میں اللہ سے مقابلہ کرتا ہوں. کوئی چانس نہیں ایسا. اسے پتہ ہے میں کر نہیں سکتا. تو کم از کم شیطانی عقیدہ تو کرنا ہے، اتنا عقیدہ تو ہو انسان میں. اللہ سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس کو نئے نئے نام دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی بینکنگ نظام ہے اور وہ اتنا انٹرسٹ ملتے ہیں، اور جی بدماشی کی حد ہے یار. قرآن شریف میں لکھ دیا اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ ہے. جی بدماشی بازی نہیں آ رہی، قوم بازی نہیں آ رہی. آپ وہ مت آئے بازار، کوئی بات نہیں، مت آئے بازار کرتے. آپ کو اسلام نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہم مسلمان ہیں. آپ یہ دعویٰ تو چھوڑیں، دوسری سائڈ پر پورے ہو جائیں. کیا جی ٹھیک ہے ہم باقاعدہ مقابل لوگ ہیں، ہم مسلمان وغیرہ. آپ کو مسلمان ہونا ہے، آپ کو اسلام پہ چلنا ہے، تو آپ کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں. آپ کھلے وہ کبھی جسیم سانڈ نہیں ہے جو کھلے پھر رہے ہیں. نہ جی بھائی جان، آپ بالکل رسیوں میں جکڑے رہے، خود کو بالکل اپنے دائرے لگائیں. یہ قرآن شریف فیصلہ کر چکا ہے اس بات کہ بھائی دائرے کے اندر رہے، قاعدے کے اندر ہی رہو، قاعدے سے باہر نہیں ہو. نہیں رہنا چاہتے، کھلا راستہ ہے، جاؤ بھاگ کر دیکھ لو، ہماری قدرت سے وسعت سے بھاگ کے دیکھ لو، کوئی اور بہتر راستہ ملتا ہے اپنا لو. ہماری کتاب سے بڑی کتاب ملتی ہے، پڑھ لو، ڈھونڈو. بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے اصول پہ چلنا ہے، پھر پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں. ہم جس سے منع کرتے ہیں منع ہو جاؤ، جس چیز کی اجازت دیتے ہیں کر لو، جس چیز کی تاکید کرتے ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے. فرائض ہیں تو کرنے، حدود اللہ ہے اس کے نزدیک نہیں جا سکتے. یہ پابندیاں ہیں، پابندیاں رہیں گی، اور پابندی سے باہر ہے تو آپ کچھ نہیں ہے، بیکار ہے. آپ کو پھر وہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ وہ کس لیول پر ہے. لیکن قرآن شریف کے اصول یہی ہیں کہ بھائی جان آپ کوئی مادر پدر آزاد اگر معاشرت قائم کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی پابندیاں روک ٹوک نہیں ہے، اور آپ اس میں اپنے نئے نئے قانون اور اپنی نئی نئی پسند ناپسند بنا رہے ہیں، تو پھر آپ اسلامک معاشرت کی بات نہیں کر رہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں. یہ تو سخت ہوگا. اس میں تو کوئی اچھل کود نہیں ہے، اس میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ اور اس میں رنگینیاں نہیں ہیں. یہ تو ایک مسافرت ہے، مسافروں کی طرح آئیں گے اور نکل جائیں گے. اگر آپ مسافرت میں نہیں رہے، آپ اپنی سوچ اور تمنا اور تڑپ رکھ رہے ہیں، تو آپ کسی اتباع نفس کریں. قرآن شریف میں لکھا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے نفس کی ہوا کی پیروی کرتے ہیں، آپ ان کی پیروی مت کریں. یہ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں، آپ کو دوسرے راستے پہ ہے جی، تو وہ ایسا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف اور حدیث میں یہ بات بڑی ثابت ہے کہ آپ کسی پہ شک نہیں کرتے تھے، کسی کے کردار پہ بالکل کیسا بھی آدمی شک نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ جیسے اگر کسی مشرک نے، کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے کوئی بات کی ہے تو بھائی ٹھیک کی ہوگی، یہ کیوں جھوٹ بولے گا. اور ایک سچا جو صادق و امین ہو، جو راست باز ہو، پاک باز، اس کے طریقے یہی ہوتے ہیں، وہ دوسروں پہ یقین کرتا ہے. اب ہم تو جھوٹے ہیں نا، چونکہ فطرتاً جھوٹے ہیں، اس لیے ہمیں ہر چیز پہ جھوٹ ہے. ہم دودھ لینے بازار جائیں تو ہمیں پتہ ہے ناقص ملے گا، کیونکہ اصل میں ہم جھوٹے تو ہمیں جھوٹا ہی ٹکرتا ہے. اگر ہمیں بالکل یہ راسخ العقیدہ ہو جائے کہ جی دودھ کی کیا قیمت ہونی چاہیے، اب میں نے بھینسیں پالی، مجھے پتہ ہونا چاہیے نا، مجھے پتہ ہونا چاہیے دودھ کس طرح کلو ہونا چاہیے. اگر میں ہی اس بات کو نہ مانوں اور میں ڈھونڈتا رہوں کہ جی مجھے 150 روپے 200 روپے کلو خالص دودھ ملے، تو بھائی جان میں غلط راستے کا آدمی ہوں نا. وہ اتنے کا ہوتا ہی نہیں ہے. میں کہوں جی 1000 روپے کلو شہد مل جائے خالص اصلی، تو پھر میں غلط راستہ ڈھونڈ رہا ہوں. خالص شہد 1000 روپے کا نہیں ملتا. دیسی گھی 1000 روپے کلو، تو اب جب آپ 1000 روپے کلو والا دیسی گھی لا رہے ہیں تو بھائی جان وہ دیسی نہیں ہو سکتا.
ہم نے خود دیسی گھی نکال کر دیکھ لیا ہے نا کہ وہ 3000 روپے پڑتا ہے، ہم بازار میں ڈھونڈتے رہے 1000 روپے خالص گھی، تو وہ ہم غلط راستے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ایسے رہا ہے۔ آپ کی سنت میں، سیرت طیبہ میں آپ کو کئی بار یہ دلیلیں ملتی ہیں کہ آپ چونکہ انتہائی سادہ دل اور انتہائی صاف ہو اور انتہائی حلیم الطبع تھے، اس لیے آپ کسی کو شک نہیں کرتے تھے کہ بھائی تیری بات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تیری بات صحیح نہیں ہے، تو چکر بازی کر رہا ہے۔ آپ کو ایسی کبھی کوئی بات، کوئی ایک لفظ نہیں ملتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات کی ابو جہل کو ہی کی ہو، کسی منافق کو ہی کی ہو، نہیں۔ آپ ہمیشہ کہتے کہ ہاں جی آپ فرمائیں جو بات ہے۔ اب قرآن شریف پھر اس پہ ایک چیک لگاتا ہے کہ جی یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ اتباع نفس کی بات ہے، یہ وہ بات نہیں ہے جو اصول ہو۔ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ ان کی بات نہ سنیں، آپ ان سے رخ انور پھیر لیں۔ قرآن شریف ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اس بات میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی زاغل بصر، کوئی شک شبہ نہیں آتا کسی انسان کے لیے اور خداوند رحمان کے لیے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ شک ختم ہو جاتا ہے نا، پھر مخلوق سے شک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عادت بنانی پڑتی ہے۔ آپ اصول پر جب قائم ہوتے ہیں نا، اصول قائم کر لیے تو آپ ہمیشہ ایک آفاقی اصول پر آ جاتے ہیں۔ آپ کو اگر چوری کی عادت پڑ گئی ہے تو آپ چھوٹی بڑی غیر اپنا لیڈیز جینٹس آپ نہیں دیکھیں گے، آپ اپنی ٹھڑک پوری کریں گے۔ آج کل جیسے مائیں ہوتی ہیں نا، وہ جب بچہ اسکول داخل کرا دیا نا اور اسکول سے کوئی تھوڑا سا انگیج کر دیا گیا بچے کو کہ جی غلط کر رہا تھا اور ہم نے اس کو ذرا روکا ہے، بائی فورس روکا ہے، ذرا ہاتھ لگائے، تو مائیں ڈنڈا لے کے پہنچ جاتی ہیں، بچے نے کیوں مارے جی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ باغی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی مجھے سپورٹ مل رہی ہے۔ اب وہ تھوڑے دن میں ماں کا نافرمان، پھر وہ تھوڑا سا باپ کا ڈر رکھواتی ہے کہ جی ابا چڑھا آئے گا بتا دو گی۔ تھوڑے دن میں وہ میاں بیوی کی جب جھگڑا دیکھتا ہے نا بچہ، پتہ چلتا ہے باپ تو ہمارے گھر کا ولن ہے، باپ تو ولن ہے، وہ باپ کا بھی ڈر ختم، ماں کا پہلے ہی اٹھا دیا، استاد کو ویسے ہی ذلیل کرا دیا۔ اب وہ اس کو عادت پڑ جائے گی نافرمانی، وہ سب کہے گا تم سارے جاہل ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا، میں اپنی مرضی کروں گا، اور معاشرے میں یہ پھر رہا ہے۔ دیکھ لیں دائما یہی ہو رہا ہے کہ آپ کی فطرت میں نافرمانی آتی ہے۔ بھائی یہ نہیں ہوتا کہ جی ماں کہے میں اپنے فیور میں لینا چاہتی ہوں تو باپ کے خلاف کر دو یا چچا کے خلاف کر دو یا ماموں کے خلاف کر دو۔ آپ نے جب کسی ایک ہستی کے خلاف کرنے کا طریقہ رائج کر دیا نا اولاد میں، اس میں خلاف ہونے کی، اس میں اختلاف کرنے کی عادت پیدا ہو گئی۔ اب وہ اختلاف کرے گا ہر چیز سے، ہر چیز میں شک پیدا کرے گا، ہر چیز کو پھر اپنے ایک نئے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا، صحیح غلط چھوڑ دے گا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک نومولود بچہ ہے اور اس کے سارے اصول ٹھیک ہو، پاسبل نہیں ہے نا۔ یہ تو تجربے کی کٹھالی میں سے نکلے گا، پرانے سیانے لوگوں میں سے گزرے گا، اچھے برے دیکھے گا، وہ شعور کی عمر میں پہنچے گا، وہ بھی نصیبوں والا، ورنہ تو وہ تو بے شعوروں میں ہی پنپے گا اور تباہیاں ہی سیکھے گا۔ چرسی باپ کو دیکھے گا تو چرسی پیے گا، ہیروئن ہی پیے گا، بدماشیاں کرے گا، ماں بہن کی گالیاں سیکھے گا، اور تو کچھ نہیں کرے گا۔ مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ میں تو ایک سویلائزڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو موقع میسر آ جائے اور اچھے ماحول کو دیکھ لے تو شاید وہ پنپتا ہے۔ لیکن اگر ٹسل چل رہی ہے فیملیز کے اندر، میاں بیوی کے درمیان ٹسل ہے، یا ساس بہو کے درمیان ٹسل ہے، یا ماں بیٹے کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان ٹسل ہے، کوئی بڑوں میں گھر میں کسی میں بھی ٹسل چل رہی ہے، بھائیوں میں، وہ بچے میں انجیکٹ ہو رہا ہے سارا۔ آپ نیا ایک پکھورو پیدا کرتے ہی نہیں، پھر نئی جان آتی ہی نہیں، وہ ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار، وہ فطرت، وہ سوچ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہی گندی، وہی آگے چل رہی ہے، شک شبے کی عادت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں اور آپ کی تربیت کا ایک انداز پڑھتے ہیں تو آپ نے اس پہ بڑا فوکس کیا کہ بھائی جان یہ بیماریاں جو ہے نا اندر سے، قرآن شریف میں بھی لکھا ہے بیماری ہوگی، بیماریاں بڑھتی رہیں گی، یہ بیماریاں ختم کریں، شک شبے کی بیماری، سوچ کی بیماری، اعتراض کی بیماری، اختلاف کی بیماری، یہ بیماریاں چھوڑنی پڑیں گی۔ اصول پہ قائم ہونا ہوگا، سچ کا ساتھ دینا ہوگا، بالکل ایک نمبر۔ آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے، آپ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، آپ کو یہ سارے اصول مضبوط کر کے مان لینے، یہ نہیں کہ اس کے لیے اصول کچھ اور، اس کے لیے اصول کچھ اور۔ قرآن شریف میں بڑا واضح، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو
تمہیں دوسروں کا ساتھ، دوسروں کی رشتہ داری یا کسی کی دشمنی اس بات پر نہ اکسا دے کہ تم حق سچ کو چھوڑ دو. اصول کو مت چھوڑنا، چاہے کسی سے نفرت ہے چاہے کسی سے محبت ہے، بات کرنا اصول کی. کسی کی رشتہ داری، کسی کا قرب یا کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اکسا دے کہ جی میں اس کا فیور کروں اور اس کے خلاف بات کروں. یہ نہ ہو. اصول بڑے سخت رہے گے، بڑے سخت. نہیں ہوگا آپ بندہ مومن نہیں رہتے، آپ کچھ اور ہو جاتے ہیں. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کا فیصلہ میں اور انسان کوئی نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتویٰ دینے والا کفر اور اسلام کا اب کوئی اور نہیں ہے، قیامت تک نہیں آئے گا. کوئی فیصلہ. ہاں عدالتی نظام ہوگا، معاشرتی برائیاں جو ہوں گی اس پہ سوال جواب ہوگا، ہے جی، لٹیگیشن ہوگی ڈھیر ساری، بہت سارا، وہ قانون اس کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے کرتا رہے. لیکن ایمانیات کے حساب سے، دینیات کے حساب سے، اللہ کے نظام کے حساب سے، ایمان کے حساب، وہ فیصلہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نہیں کر سکتا قیامت تک. تو میں بھی نہیں کرتا، سوال میری اوقات ہی کوئی نہیں، کرنا ہی نہیں چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جی فلانا شرک کر رہا ہے، فلانا بدعت کر رہا ہے، فلانا اچھا کر رہا ہے، فلانا. اور بھائی جان ہم ہیں کون؟ ہم ہیں کون؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہ پورے عمل کر رہے ہیں. اور تو اب کوئی تو کہتے ہیں ہاں جی الحمدللہ، وہ بڑا دعویٰ ہے بھائی، بہت ٹھیک کر رہے ہو، دعا کریں آپ اس پہ قائم رہیں. اگلا قدم کیا اٹھنے والا ہے یہ کس کو پتا ہے؟ ڈرنا چاہیے اگلے وقت سے کہ آپ آج تو ایمانیات پہ ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں میں بچا رہا ہوں، شرک نہیں کرتا اور بہت سارے نہیں کرتا، یہ بھی آپ کے دعوے ہوتے ہیں، چلو آپ مانتے ہیں کر رہے ہوں گے. آئندہ آنے والے وقت میں کیا کرتے ہیں اور کس طرح ٹوٹتے ہیں اور بکھرتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے، یہ تو سارے مان توڑ دینے والا بیٹھا ہے. وہ حضور بابا جی فرید الدین گنج شکر علیہ منت میں بڑا بہت کچھ اس پہ فرمایا. حضرت داتا علی حجویری نے فرمایا. صوفیہ کرام کی بڑی تصانیف اور بہت شاعری ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بڑا رگیلتا ہے، توڑتا پھوڑتا ہے اچھی طرح. خود کو حوالے کر دو کہ وہ اچھی طرح تمہیں بالکل جیسے وہ پیالہ نہیں بنتا، اس کی مثال حضور بابا جی فرماتے. پیالہ دیکھا ہے آپ نے مٹی کا؟ بس زمین مٹی کو ایسے نہیں کر لیا جاتا، بہت اچھی طرح باریک کیا جاتا ہے، اس میں سے کیل کنکر نکال دیے جاتے ہیں، تمام قدوتیں بہت کٹھاری میں پیسا جاتا ہے، بہت رگیدا جاتا ہے، بہت گوندا جاتا ہے بار بار، ہے جی، بڑے ڈنڈے برسائے جاتے ہیں اس کے اوپر، تب کہیں جا کے وہ لوچدار مٹی بنتی ہے. پھر اسے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. قرآن شریف کا جیسے قرآن شریف میں بھی لکھا، وہ پھر اس میں ایک لوچ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ جا کے ایک برتن کی صورت لے سکتا ہے. پھر اس پہ مضبوط ہاتھ چاہیے، لیکن ہاتھ مضبوط تب چلتا ہے جب بہت زبردست گھمن گھیری میں پڑتا ہے. یہ دیکھا ہے آپ نے برتن بنتے بڑی سخت چکی میں پستا ہے، بڑی زبردست گھمن گھیری میں ہے جی، اس کی تو ڈائریکشن کوئی نہیں رہتی. جو مٹی کا لوتھڑا پڑا ہوتا ہے اس پہ دیکھا ہے کیسے گھومتا ہے، نیچے سے کیسے گھومتا ہے، گھومنا بند ہو جائے بات ختم، برتن نہیں بنے گا. کبھی پانی، کبھی زور، کبھی اسلحہ، کبھی اوزار، کیسے ہیں جی. پھر اس میں سے اضافتیں کاٹتی جاتی ہیں، پھر کبھی اضافتیں لگائی جاتی ہیں. آپ نے برتن بنتے دیکھا، یہ بڑا مضبوط ایک طریقہ کار ہے. تو حضور بابا جی یہی فرماتے کہ یہ خود کو جو حوالے کر دے اور اس کے لائق ہو کہ جی وہ گھومن گھیری میں پڑ سکتا ہے، جس کی کوئی راہ نہیں رہے گی، جس کی کوئی سمت نہیں رہے گی، جس میں کوئی قدورت نہیں رہے گی، جو سڑنا جانتا ہے، جو گلنا جانتا ہے، جو مضبوط ہاتھ جانتا ہے جی، وہ خود کو ہاتھ میں دے اور پھر اس کے اوپر وہ اسلحہ چلے، پھر وہ اس پہ اوزار چلے، پھر اس پہ ایک مار چلے، پھر اس کو اپنے اصل سے ہٹا دیا جائے. نیچے دیکھتے ہیں آپ جب بن جاتا ہے تو نیچے دھاگا پھیرتے ہیں، ایک دھاگا پھیر دینا کافی ہوتا ہے، وہ اپنی جڑ چھوڑ دیتا ہے. جڑ نہ چھوڑے نیا برتن نہیں بنے گا. دیکھا ہوگا آپ نے کئی بار دیکھا، وہ آپ نے بنا کر دیکھا، وہ اپنے ہاتھ سے بنا کے دیکھا. جڑ نہیں چھوڑے گا بات ختم، وہ تو پھر وہ وہاں برباد ہو جائے گا، دوسرے برتن بنانے لائق نہیں رہے گا، وہ وہیں پھر سوکھ کے ختم ہو جائے گا. اس کو پھر ٹھنڈا اور گرم، اس کو پھر بڑے مراحل سے گزرنا ہے، پکنا ہے، تپنا ہے، کچا ہے، پکا ہے. یہ بڑے مراحل ہیں. یہ حضرت وارث صاحب نے بھی ایسے ہی لکھا، اور جو آپ کے بڑے صوفیہ کرام ہیں، بزرگان دین، یہ ان چیزوں میں بڑی بات کرتے ہیں کہ جب تک تم نے بالکل ایک نمبر اللہ کے خود کو حوالے نہیں کر دیا، بالکل خود کو حوالے نہیں کر دیا، جو اچھی طرح سے ہیں
منج کر کے ہے وہ دب کر کے کٹ جیسے وہ لکھا ہوتا ہے. حضور بابا جی فرید الدین سرکار فرماتے ہیں کہ وہ دب کی جو ہے نا وہ جب تک وہ اس کو اچھی طرح سے پانی میں نرم نہ کیا جائے اور پھر وہ لپیٹا نہ جائے تو اس کی چٹائی نہیں بنتی, اس کو بڑا کوٹا جاتا ہے دودھ کو. یہ ایسے ہی ہوتی ہے. اگر ایسے ہی کہیں گے جی کہ بس پیس آف کیک ہے تو پھر ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی راستہ ہے, وہ بھی اختیار کرے, بس کچا ہی ہے, خام ہے. اب خام ہے یا عام ہے یا اصل ہے یا کندن ہے, وہ بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. ہم بس اتنے ہی ہیں, ہم بس اتنے ہی. ہر برتن کی اپنی ایک صورت ہے, ہر برتن کی کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اپنے اپنے کام میں مگن ہے اور خوش ہے. کل یعمل علی شاکلتہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دے کہ ہم جانتے ہیں اوقات کیا ہے, اپنی بوتھی کے حساب سے کام کرتے ہو, جیسا ہم نے بنا دیا نا تو ہماری صورت جیسی فطرت کام وہی کرتے ہو. تو ایسا ہی ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, ان اعتراضوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اللہ کرے گا. فیصلہ اللہ کے رسول نے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں, اصول وضع کر چکے ہیں. اپلائی نہیں کر سکتے میں اور عدلیہ اپلائی کر سکتی ہے. اگر عدلیہ اس لائق ہوئی, کبھی کوئی ایسا ہوا کہ صرف وہ شریعت کا نام نہ لے اور پھر قائم کرے تو وہ بھی ہوگا. اور وہ کچھ چیزوں میں تو اصول ہیں ہی ہیں, وہ بھی بہرحال وہ بحث الگ ہو جاتی ہے. تو انسان کو دوسروں کے فیصلے نہیں کرنے, انسان کو صرف اپنے فیصلے کرنے. اور قرآن شریف میں جیسے لکھ دیا وہ بالکل واضح ہے, بالکل واضح. اب یہ جہاد کی باتیں ہو رہی نا کہ جی راستے میں نکلنا ہے, قتل غارت کی بات ہو رہی ہے, جان لٹا دینے کی بات, تو اس میں دوسری کوئی بات نہیں, دوسری کوئی بات نہیں. پچھلے سبق میں نے عرض کی تھی کہ جب قرآن شریف میں ایک عبادت کا ایک مضبوط طریقہ آ جائے نا, آپ اس طریقے کو بدل نہیں سکتے. جب کہا جائے کہ جی قربانی کرو جانور کی, تو بہیمۃ الانعام آ جائے, ختم ہو گئی. اب آپ جانور کی ہی قربانی کریں گے, آپ اس کے اندر کوئی اور مصرف اس پیسے کا نہیں کریں گے. فصلی لربک وانحر آ جائے, یا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, ختم ہو جاتی ہے بات. کئی بار آ جائے بات ختم ہو جائے. آپ کو پھر اب جانور ہی ذبح کرنا ہے. آپ کہیں گے جی اس پیسے کا جانور ذبح نہیں کروں گا, کوئی اور مصرف کروں گا, اس سے بڑی نیکی کروں گا, کسی بیوہ کے جناب علی کوئی مدد کر دوں گا, کسی یتیم کی کفالت کر دوں گا, کسی یتیم بچی کی شادی کرا دوں گا. آپ وہ کسی اور پیسے سے کر سکتے, باقی پورا سال قربانی کے دن میں آپ کو جانور ہی ذبح کرنا ہے. وہ جو عبادت کا طریقہ ہے. آپ حج کریں گے, آپ حرم عین شریف ہے نہیں جائیں گے, حرم شریف حرم مکہ جائیں گے, خانہ کعبہ کی ریڈیس میں رہیں گے, اس دائرے کے اندر ہوگا, منا ہوگا, عرفات ہوگا, وہیں ہوگا حج, مزدلفہ ہوگا, رمی ہوگی, طواف زیارت ہوگا, یعنی ارکان ہوں گے, وقوف ہوگا عرفات کا. آپ کہیں جی میں تو یہ امریکہ میں جا کے کر لوں, حج کر, پاسبل نہیں. آپ کر لیں, کوئی روک کوئی نہیں سکتا, آپ کر لیں, لیکن وہ قابل قبول اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا, امکان نہیں ہے, اصول سے ہٹ جائیں گے. تو بات اتنی ہے کہ جیسے عبادت بتا دی جائے, نماز لکھی کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا, بس وقت پر ہی ہوگی, وقت سے تبدیل نہیں کریں گے, اس کو بدل نہیں سکتے. اور بڑا خوبصورت ہے نا, اس سے اچھا وقت کیا ہو, اس سے اچھا معاملہ کیا ہو کہ آپ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جب دھیان رہتا ہے تو آپ باقی علتوں قلتوں سے بچے رہتے ہیں. آپ اپنا لباس صاف رکھیں گے, آپ باوضو رہیں گے, آپ اپنی سوچ پاکیزہ رکھیں گے کہ آپ کو بھی نماز کی طرف جانا ہے, ابھی اذان ہو جائے گی, میں یہ حرکتیں کر رہا ہوں, نماز کیسے پڑھوں گا, تو آپ بچ جاتے ہیں. وہ جیسے قرآن شریف میں بھی ذکر ہے اس بات کا کہ جی نماز انسان کو بے حیائی برائی سے روکتی ہے. تو بالکل یہی بات ہے وہ کہ اگر آپ دھیان رکھیں گے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اس کے لیے شرائط ہے کہ میرا لباس, میرا سوچ, میرا دماغ باوضو ہوگا, یہ سب پاک صاف ہونا ضروری, تو میں اللہ کے حضور جانے والا ہوں. عشاء کے وقت آپ سو جاتے ہیں اور اپنے وقت پر جناب اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے, آپ اہتمام کرتے ہیں, تو آپ اس سوچ سے سوچتے ہیں کہ مجھے آگے وقت میں عبادت کے لیے کھڑا ہونا, میرا پہلا اور آخری کام جو ہوگا بیدار ہوتے ہی وہ موبائل تلاش کرنا نہیں ہے, وہ عبادت کرنا ہے. مجھے وضو کا پانی چاہیے, پہلے سے اہتمام کر کے سوؤں گا, مجھے تہجد کے لیے کھڑے ہونا ہے. تہجد کے لیے آپ با اہتمام ایسے نماز ادا کریں گے, دو رکعت سنت پہلے ہی پڑھ لیں گے کہ فجر ہونے والی ہے. یعنی آپ کو بالکل ایک روٹین کے اندر, ایک مضبوط نظام میں قائم کر دیا جائے گا. یہی قائم ہوگا نا, اسی کو قائم کرنا کہتے ہیں. اب وہ نہیں قائم کرنا کچھ اور, وہ کرتے رہیں, وہ اپنے تفسیریں کرتے رہیں. یہی قائم ہے کہ آپ کی ایک سوچ پیمانہ ہوتا ہے, نمازوں سے نکل گئے, اب میرا ذکر کرو, تو آپ ہم نماز میں,
لوگ پنج ویلے عاشق ہر ویلے، یہ فرمایا فرمانے والے نے. اور اس میں ہوا کیا کہ مسجدوں سے یہ بھاگ گئے سو کال جو پیر فقیر اور کلندر بنے، 2 ٹکے کے برباد لوگ پیڑا غرق، وہ مسجد سے بھاگ گئے. بالکل ایسا نہیں تھا، بالکل ایسی بات نہیں. لوگ پنج ویلے عاشق ہر ویلے ہیں، لوگ مسیتی عاشق قدمہ وچ، اس کو بدل دیا ہے. وہ طوائفوں کو کوٹھے پہ چڑھ گئے کہ جی ہم عاشق ہوں گے، عشق کرنا پڑے گا پہلے. تو عشق جو ہے وہ بیوی سے تو ہو نہیں سکتا، وہ تو لفٹ نہیں کرائے گی، تو اس کے لیے تو ایک کھلی ڈلی عورت چاہیے جس سے عشق کا اظہار کرو اور وہ آپ کو رسپانس دے. تو آپ تو آئے کوٹھے پہ چڑھ گئے. یعنی یہ بدماشیاں ہوئی ہیں دین کے نام پر، اور صوفیوں بزرگوں سے منسوب کر دی. صوفیوں بزرگوں سے کمال ہو گئی یار. وہ تو بڑے پاکیزہ لوگ، انہوں نے تو بڑی خوبصورت عالیشان باتیں کی قرآن اور حدیث کے مطابق. اس کی تو تم نے بعد میں بخیے اکھیڑ کے رکھ دی، تباہی پھیر کے رکھ دی، بدماشی دکھا دی اپنی چور بازاری. تو باہر اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے جی، انسان کے اوپر تو کوئی وہ نہیں ہے کہ جی وہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے. تو ہم نے آج 15 رکوع پڑھ لیے جی، پھر کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ.